اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل کے پیارے ناظرین، آج کی معلوماتی ویڈیو سعودی عرب کے شہر بدر کی زیارات کے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو نہ صرف بدر کے مقدس مقامات کی زیارت کرائی جائے گی بلکہ ان مقامات کی معلومات بھی دی جائیں گی۔ مقام بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں غزوہ بدر یعنی جنگ بدر ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ سے بدر جاتے ہوئے راستے میں مقام بدر اور مدینہ کے درمیان ایک تاریخی کنواں ہے۔ اس کنویں کو بئر روحا کہتے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پڑاؤ کیا تھا۔ یہ مقام سیرت طیبہ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لوگ اسے بئر آب شفا بھی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے پیا ہے۔ چونکہ یہ کنواں 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہے، اس وجہ سے اسے سج بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک وضاحت کرتا چلوں کہ مقام بدر کے راستے میں آنے والا کنواں بئر روحا کہلاتا ہے، جبکہ بئر ہا جو مسجد نبوی کے قریب تھا 2 الگ الگ کنویں ہیں۔ یہ سامنے آپ مسجد عریش دیکھ رہے ہیں۔ عریش عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب سائبان، چھپر یعنی شیڈ ہے، جو کھجور کی شاخوں سے بنایا گیا ہو۔ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بلند جگہ پر لکڑیوں اور کھجور کے پتوں سے ایک سائبان تیار کیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے میدان جنگ کی نگرانی فرما سکیں۔ اس سائبان والی جگہ پر بعد میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی تھی، اور اس خوبصورت مسجد کو سائبان کی نسبت سے عریش کا نام دیا گیا۔ یہ مسجد عریش میدان بدر کے ساتھ بلند مقام پر واقع ہے۔ میدان بدر مسجد عریش سے نیچے ڈلوان میں واقع ہے۔ یہ سامنے آپ میدان بدر دیکھ رہے ہیں، جہاں پر 313 مسلمانوں پر مشتمل فوج نے لشکر کفار جس کی تعداد 1000 تھی کے ساتھ ٹکر لی۔ یہ غزوہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں ہوا تھا۔ اسی غزوہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت یعنی مدد فرشتوں کی صورت میں آئی تھی، اور 313 مسلمانوں نے 1000 کے لشکر پر فتح حاصل کی تھی۔ اسی میدان بدر میں ابو جہل ہلاک ہوا تھا۔
اس میدان بدر میں ایک مقام جسے مقام عبرت کہتے ہیں موجود ہے۔ یہ مقام کیا ہے اور اسے مقام عبرت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ مقام پتھروں کے ڈھیر پر مشتمل ہے جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہی مقام عبرت ہے کیونکہ اس پتھروں کے ڈھیر والی جگہ پر کافر اعظم ابو جہل کو 2 بچوں نے واصل جہنم کیا تھا۔ اب جو زائرین زیارات بدر کے لیے آتے ہیں اور بالخصوص میدان بدر میں حاضری دیتے ہیں تو وہ اس جگہ جہاں پر پتھروں کا ڈھیر ہے پتھر پھینک کر یعنی پتھر مار کر ابو جہل کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی لیے چونکہ یہاں پہ ایک کافر ہلاک ہوا تھا تو اس جگہ کو مقام عبرت کہا گیا ہے۔ یہ سامنے شہدائے بدر کا قبرستان ہے۔ یہ بورڈ پہ ان شہداء کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بدر کا قبرستان ہے۔ یہاں پہ شہری آبادی کے لوگ بھی مدفون ہیں اور دفن کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس قبرستان میں غزوہ بدر میں شہید ہونے والے 14 خوش نصیب شہداء بھی مدفون ہیں۔ ان شہداء میں 6 شہداء مہاجرین میں سے تھے اور 8 شہداء انصار میں سے تھے۔ یہ قبرستان ایک پہاڑی جبل الطبول کے دامن میں واقع ہے۔ اسی طرح میدان بدر سے تھوڑے فاصلے پر پہاڑی سلسلہ ہے جہاں پر یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ریت کا بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اسے جبل ملائکہ کہتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے تھے جو اس وقت کے سنگلاخ سیاہ اور بڑے پہاڑ پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی کمان میں اترے تھے۔ فرشتوں کے اترنے پر یہ بڑا پہاڑ جو تقریباً 700 میٹر سے زیادہ بلند تھا اپنی حیت کھو بیٹھا یعنی اپنی شکل کھو بیٹھا اور ریت میں تبدیل ہو گیا۔ اب اس پہاڑ یعنی ریت کے پہاڑ کی خوبی یہ بتائی جاتی ہے کہ جتنا بڑا بھی طوفان ہو اس کی ریت اڑ کر دور دراز نہیں جاتی، اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زائرین اسے ایک مقدس تاریخی مقام سمجھتے ہیں۔